السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہماری نیو آڈیو بک سیریز میں کہ جس کا عنوان ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل، امام خمینی کی گہرے معانیوں پر مبنی تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ آپ کو جتنی بھی اس کی پارٹس ہوں گے وہ پلے لسٹ بنا میں شرح حدیث جنود عقل و جہل میں انشاءاللہ کے مل جائے گی۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 11واں بیان کریں گے، اصلاح نفس کی نصیحت۔ اے عزیز، اگر انسان ان باتوں کا کہ جو دلائل و براہین کے ذریعے علماء کے ہاں ثابت ہیں اور کشف اور شہود کے نور کے ذریعے صاحبان معرفت کے ہاں مشہور ہیں، نیز کتاب خداوندی اور اہل بیت وحی اور تنزیل کے اشارات بلکہ ان کی تصریحات کے مطابق ہیں، احتمال بھی دے، تب بھی اسے اس وقت تک سکھ کا سانس نہیں لینا چاہیے جب تک کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے۔ مصیبت کا مقام یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی آیات، اہل بیت عصمت علیہ السلام کی احادیث، انبیاء اور اولیاء کے فرامین، فلسفہ اور حکمت کے ماہرین کے براہین اور ارباب ریاضت و شہود کے شاہدات کے باوجود ہمارے سنگلاخ اور پتھریلے دلوں میں احتمال کی چنگاری پیدا نہ ہو سکی۔ ہمارے اعمال ان لوگوں کے اعمال کے مشابہ ہیں کہ جو نعوذ باللہ ان سب باتوں کے بطلان کا یقین رکھتے ہیں۔ اے عزیز، اگر ہم میں سے کسی کو کوئی 10 سالہ بچہ یہ خبر دے اور کہے کہ تیرے گھر میں آگ لگ گئی ہے یا تیرا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، تو کیا ہم ہر قسم کے اہم کام سے ہاتھ کھینچ کر اس ہولناک خبر کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، یا ہم آرام اور سکون سے بیٹھے رہیں گے اور اس خبر کی کوئی اہمیت نہیں دیں گے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر آیات، احادیث، دلائل و براہین کا ہمارے دلوں پر اتنا بھی اثر نہیں ہوتا کہ جتنا ایک 10 سالہ بچے کی اطلاع سے ہوتا ہے؟ اگر اثر ہوتا تو ہمارا سکون چھن جاتا۔ دل کے اس اندھے پن اور باطنی تاریکی کا علاج کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا اس قلبی بیماری کو علاج اور طبیب کی ضرورت ہے؟ کیا اس تاریکی اور ظلمت کے علاج کا کوئی راستہ موجود ہے؟ کیا وہ شخص مومن ہو سکتا ہے کہ جو انبیاء اور کتب آسمانی کی تعلیمات کو ایک نابالغ بچے کی اطلاع کے برابر بھی اہمیت نہ دے؟ کیا ہم اس کے اندر ایمان کی خاصیتوں کی موجودگی کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے احوال درونی کا ملاحظہ کریں اور اپنے اندر مذکورہ حالت کا مشاہدہ کریں تو جان لیں گے کہ شہوت، غضب اور خواہشات کے دھوئیں نے ہمارے چشم دل کو اندھا اور ہمارے ادراک کے راستوں کو مسدود کر دیا ہے۔ نیز شیطان اور نفس امارہ نے ہمارے کانوں کو حرف حق اور آیات الہی کی سماعت سے محروم اور بہرا بنا دیا ہے۔ بے نور آنکھیں، بہرے کانوں کے ذریعے حقائق کا ادراک ممکن نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ہم میں سے بعض افراد کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور بتحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ ان کے پاس تو دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئی گزرے ہیں، یہی لوگ تو حق سے غافل ہیں۔ جہنمی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے جس دل کو کتب تکوین اور تدوین کی آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے خلق کیا، نیز جس آنکھ اور کان کو حقائق الہیہ دیکھنے اور سننے کے لیے عطا فرمایا ہے، ان کا استعمال مذکورہ مقاصد کے لیے نہ کیا جائے اور انسان حیوانی خواہشات اور افکار کے دائرے سے نہ نکلے، نیز انسانیت کے کم ترین مقام تک بھی رسائی حاصل نہ کرے۔ ایسا آدمی در حقیقت انسان کی شکل میں حیوان ہے، بلکہ حیوانات سے بھی بدتر۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان راہ مستقیم سے منحرف ہو تو وہ حیوانیت، درندگی اور شیطینیت کے ہر شعبے میں تمام چوپاؤں، درندوں، شیاطین سے آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کی قوتیں اور خواہشات کی کوئی حد معین نہیں، جبکہ دیگر موجودات حدود اور قیود کے پابند ہیں۔ انسان کی حیوانی خواہشات کی کوئی انتہا مقرر نہیں، اس کا آتش غضب عالم سوز ہے، اس کی شیطینیت، اس کا مکر و فریب اہل عالم کو بدبخت اور بیچارہ بنا دیتا ہے۔ اے عزیز، ان آیات خداوندی اور تعالیم ربانی کا مقصد ہمیں خواب گراں سے جگانا،
ہم غافلوں کو بیدار کرنا ہے۔ قرآن میں مذکورہ قصہ کہانیوں کا مقصد داستان گوئی اور تاریخ نویسی نہیں، یہ قصے تمام انبیاء کے تعالیم اور تمام اولیاء کی سیرت اور رہنمائی کا خلاصہ ہے۔ ان میں تمام روحانی عیوب اور امراض اور ان کے طریقہ علاج کا بیان موجود ہے۔ یہ انسانیت اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ ان داستانوں کا مقصد گزشتہ لوگوں کا قصہ پارینہ بیان کرنا نہ، ان کا ہدف تاریخ دانی اور اطلاع رسانی ہے۔ خدائی اہداف اور مقاصد مسعودی، تبری اور ان جیسے لوگوں کے اہداف میں فرق کرو۔ قرآن کو صرف تاریخ اور ادب، فصاحت و بلاغت کی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ یہ خود ایک ضخیم پردہ اور دبیز حجاب ہے۔ قرآن کتاب ہدایت اور تعالیم الہیہ کا نسخہ ہے۔ یہ دنیا والوں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے نہیں، تمام دنیاوی مقاصد حیوانی مقاصد ہیں۔ اگر انسان ان مقاصد کے پیچھے جائے کہ جن کی برگشت دنیا کی طرف ہوتی ہے تو وہ حیوانیت کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ وہ جب تک خواہشات اور لذات کی رسی میں بندھا رہے گا حیوانیت کے زمرے سے خارج نہیں ہوگا، خواہ وہ خواہشات اور لذات دنیاوی ہوں یا اخروی۔ یوں وہ بعض مراتب کے لحاظ سے اس آیت کا مصداق ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179 کہ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں۔ وہ شخص کہ جو انبیاء اور اولیاء کے جملہ زحمتوں اور مشقتوں، تمام آیات الہی، صحف سماوی اور جملہ احادیث اور روایات کو چھوڑ کر صرف شکم پری اور جنسی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، نیز اللہ اور انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی مقصد اور محور فکر شکم اور جنسی تسکین کو قرار دے، علاوہ ازیں تمام عبادات، حصول علم و معارف کو مذکورہ ہی لذتوں تک رسائی کا زینہ قرار دے، وہ ایک چوپایا ہے جو غلطی سے اپنے آپ کو انسان سمجھ بیٹھا ہے۔ انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ علم الاسماء سے آراستہ ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھا کر فضیلت عطا کی، انہیں علم اور معارف کے ذریعے تمام موجودات پر برتری سے نوازا، وگرنہ فکر شکم، جنسی خواہشات، حیوانی مقاصد اور ان کے آثار کسی فضیلت اور برتری کا موجب نہیں بن سکتے۔ عفت کی فضیلت پر مشتمل بعض احادیث کا بیان۔ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی سند کے ساتھ ابو جعفر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت اور عفت سے افضل نہیں۔ اس مضمون کی بہت سی احادیث منقول ہیں۔ محمد بن علی بن حسین اپنی اسناد کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے محمد ابن حنفیہ کے نام اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے دور رکھے اور ہدایت اور رشد کو، تو وہ ہدایت اور رشد کو حاصل کرتا ہے۔ انسانیت کے بلند مرتبے تک رسائی لذات اور خواہشات کی روک تھام کے بغیر ممکن نہیں۔ جو لوگ خواہشات اور لذات کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور وہ راہ حق کا مشاہدہ کرنے سے محروم ہوتے ہیں۔ الوسائل میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بتحقیق جعفر کا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے شکم اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، سخت کوش ہو، اپنے خالق کے لیے عمل کرے، اس کے ثواب کی امید رکھے، اس کے عقاب سے ڈرے۔ بس جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو جان لو کہ یہی جعفر کے شیعہ ہیں۔ جو لوگ عفت سے محروم ہیں وہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے شیعہ نہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو امام صادق علیہ السلام کا شیعہ کہیں۔ جو لوگ حیوانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ حیوانی روح کے حامل ہیں، عقل کی مطابعت کے زمرے سے خارج ہیں، کہاں یہ کہ وہ اللہ کی اطاعت سے سرفراز ہوں۔ حضرت صادق علیہ السلام کے شیعہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، وہ خواہشات، شہوت، غیظ، غضب، شیطنیت کی آلودگیوں سے پاک رہتے ہیں، بلکہ ان کے دل عقل کی زنجیر سے آزاد ہوتے ہیں۔ جی ہاں، احادیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ تھے، کیونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قلب سلیم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے مربوط نہیں ہوتا۔ تفسیر برہان میں ایک طویل حدیث امام علیہ السلام کی تفسیر سے منقول ہے۔
راوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے علی ابن الحسین علیہ السلام سے عرض کی کہ اے فرزند رسول، میں آپ کا خالص شیعہ ہوں۔ امام نے اسے فرمایا، اے بندہ خدا، پس تم ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتحقیق ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ہے، کیونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہوا۔ پس اگر تمہارا دل ابراہیم علیہ السلام کے دل جیسا ہے تو پھر تم ہمارے شیعہ ہو۔ زہد اور اس کی ضد رغبت۔ لغوی لحاظ سے زہد کا مفہوم ہے کسی چیز کو ترک کرنا، اس سے بے رغبتی برتنا اور منہ موڑنا۔ زہد کسی چیز کو حقیر اور راقم عرض کرتا ہے کہ اگر اصطلاح میں زہد سے مراد حصول آخرت کی خاطر ترک دنیا کو لیا جائے تو اس کا شمار جسمانی اعمال میں ہوگا، لیکن اگر اس سے مراد دنیا سے بے رغبتی لی جائے تو اس کا شمار قلبی اور باطنی اعمال میں ہوگا۔ البتہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ترک دنیا کی بنیاد دنیا سے بے رغبتی ہو یا مطلق بے رغبتی ہو۔ بنابراین زہد 4 صورتوں سے خالی نہیں۔ پہلا، زہد سے مراد دنیا سے متعلق بے رغبتی ہو، خواہ وہ ترک دنیا کرے یا نہ کرے۔ دوسرا، زہد سے مراد ترک دنیا ہو، خواہ بے رغبتی ہو یا نہ ہو۔ تیسرا، زہد سے مراد وہ بے رغبتی ہو کہ جس کے ساتھ ترک دنیا بھی ہو۔ اور چوتھا، اس سے مراد وہ ترک دنیا ہو کہ جو بے رغبتی کی بنا پر کی جائے۔ ان 4 احتمالات میں سے شاید تیسرا احتمال سب سے زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد چوتھا احتمال، پھر پہلا احتمال رہا دوسرا تو یہ بعید ہے، کیونکہ لغت لکھنے والوں کی تصریح کے مطابق زہد رغبت کی ضد ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بھی زہد کا یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ رغبت سے مراد قلبی لگاؤ اور جھکاؤ ہے، نہ کہ اس کا عملی مظاہرہ، اگرچہ کہ رغبت کے ساتھ ہمیشہ اس کا عملی مظاہرہ ضروری نہیں، لیکن غالباً جہاں رغبت ہو وہاں اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ بنابراین یہ کہا جا سکتا ہے کہ زہد سے مراد بھی بے رغبتی اور عدم لگاؤ ہے کہ جو غالباً ترک اور اعراض کے ہمراہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہمیشہ ایسا نہ ہو۔ البتہ یہ زہد کے مفہوم کا 5واں احتمال ہے۔ خلاصہ یہ کہ زہد کے مفہوم میں بے رغبتی اور بے میلی شریک ہے۔ جان لو کہ دیگر نفسانی صفات اور انسانی خصائل کی طرح زہد کے بھی لاتعداد مراتب اور درجات ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں۔ یہاں ہم زہد کے بعض بنیادی درجات کی طرف کتاب ھذا کے اوراق کی گنجائش کے مطابق اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ عام لوگوں کا زہد ہے۔ اس سے مراد ہے اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے دنیا سے منہ موڑنا۔ در حقیقت یہ درجہ آخرت کے بعض منازل پر ایمان کے نتیجے میں حاصل ہونے والا درجہ ہے۔ اس درجے کے زاہد لوگ خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں، البتہ وہ حکم عقل کی مطابقت کرتے ہوئے دنیا کی زود گذر اور حقیر لذتوں کو ترک کرتے ہیں تاکہ آخرت کی ابدی اور بہتر لذتوں کو حاصل کریں۔ پس یہ ترک شہوت برائے شہوت ہے، یعنی اخروی خواہشات کے حصول کے لیے دنیاوی خواہشات سے دستبردار ہونا۔ عقاب آخرت کے خوف سے ترک دنیا کرنا بھی اسی زمرے میں شامل ہے، اگرچہ کہ عموماً خوف آخرت کی بنا پر ترک دنیا کرنے کو زہد کا نام نہیں دیا جاتا۔ البتہ عیون اخبار رضا سے منقول حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا ہو کہ جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا زاہد وہ ہے کہ جو دنیا کے حلال کو ترک کرے اس پر ہونے والے حساب کے خوف سے، اور دنیا کے حرام کو ترک کرے اس پر ہونے والے عقاب کے خوف سے۔ البتہ ان بزرگان دین اور نفوس کی تربیت کرنے والوں کے بیانات لوگوں کے فہم اور ادراک میں اختلاف کے حساب سے مختلف ہیں، یعنی یہ معصومین علیہ السلام ہر کسی کے مقام و مرتبے اور حیثیت کے مطابق انسان کے مختلف مقامات میں سے کسی مرتبے کا ان سے ذکر فرماتے تھے۔ مقامات نفس اور فرامین اہل اللہ کے اسلوب کی شناخت رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان فرامین کے مقصود کو سمجھنے کے لیے مذکورہ نقطے کو مد نظر رکھیں تاکہ انبیاء اولیاء کے بیانات اور فرامین کے اندر موجود ظاہری اختلاف کو حل کیا جا سکے۔ دوسرا درجہ یہ خاص لوگوں کا زہد ہے۔ اس سے مراد حیوانی خواہشات،
شہوانی لذات سے اس لیے اجتناب کرنا تاکہ مانوی، روحانی اور انسانی مقامات تک رسائی حاصل ہو۔ انسان اس درجے تک اس وقت رسائی حاصل کرتا ہے کہ جب وہ آخرت کے بعض مراتب عالیہ کا علم حاصل کر لے، ان پر ایمان رکھے۔ اس علم اور ایمان کی بدولت اس کی نظر میں حیوانی خواہشات اور جسمانی لذات حقیر اور بے قیمت نظر آتی ہیں، لہٰذا نفس ان خواہشات سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ مانوی، عقلی اور روحانی لذات نیز غیر مادی، غیر حسی اور بسیط و مطلق ادراکات پر اگرچہ کہ فلسفیوں، بڑے بڑے علماء اور عظیم دانشوروں کی ہمیشہ توجہ رہی ہے۔ عظیم فلسفی ارسطو کے جو معلم اول کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی ہے، لیکن اصحاب معرفت اور یقین اور ارباب حقیقت و عرفان کے نزدیک زہد کا یہ مرتبہ بھی ناقص اور کمزور ہے، چونکہ دنیا سے بے رغبتی ایک اور لذت کے حصول کی خاطر ہے، اگرچہ کہ روحانی لذت ہی صحیح، اس لیے یہاں بھی نفسانی خواہش کار فرما ہے۔ بنابراین یہ درجہ بھی حقیقی زہد نہیں بلکہ یہ لذت و شہوت کے حصول کی خاطر ترک لذت و شہوت سے عبارت ہے۔ تیسرا درجہ یہ خاص الخاص لوگوں کا زہد ہے، اس سے مراد ہے عقلی اور روحانی لذتوں سے دستبرداری تاکہ جمیل مطلق کے جمال کا مشاہدہ نصیب ہو اور معارف ربانی کی حقیقتوں تک رسائی حاصل ہو۔ یہ اولیاء اور محبین کے درجات اور مقامات کا اولین زینہ ہے، زہد کے بلند مراتب میں سے ایک ہے۔ پس اس مقام کے حامل انسان کو پہلے مرتبے کی مناسبت سے حقیقی زہد حاصل ہوگا۔ حقیقی زہد سے مراد ہے اللہ کی خاطر غیر اللہ کو ترک کرنا۔ اس مقام کے بعد سالک کے لیے فنا کا پہلا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جس سے مراد ہے لذتوں کا فنا ہونا، یعنی ان کی طرف توجہ نہ دینا۔ اس کے بعد اولیاء کے دیگر مقامات آتے ہیں جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہاں ہم ان تین درجات کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ جو بنیادی نوعیت کے حامل ہیں۔ کمال انسانیت اور روحانیت کے حوالے سے زہد کا مقام کسی گزشتہ فصل میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ برحق دعوت اور اس کی ہر کامل شریعت دو مقاصد سے خالی نہیں، خواہ وہ حقائق توحید اور اسرار تفرید اور تجرید کو کشف کرنے کے لحاظ سے ہو، یا پھر اخلاقی خوبیوں اور اچھائیوں کی ترویج کے لحاظ سے، یا پھر احکام خداوندی کو بیان کرنے کے زاویے نگاہ سے۔ ان دونوں مقاصد میں سے ایک مقصد اصلی اور ذاتی نوعیت کا ہے، جبکہ دوسرا مقصد ضمنی، فرعی اور ثانوی نوعیت کا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور اولیاء علیہم السلام کی مجاہدت اور مکاشفات کا اصلی اور ذاتی مقصد یہ ہے کہ یہ مادے طبعی، جسمانی، حیوانی اور بشری انسان لاہوتی، الہی، ربانی اور روحانی انسان میں بدل جائے، کثرت وحدت سے متصل ہو جائے، اول و آخر ایک دوسرے سے مل جائیں۔ یہ معرفت کی حقیقت کا آخری درجہ ہے کہ جس کی طرف حدیث قدسی میں بھی یوں اشارہ ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوقات کو خلق کیا تاکہ میری شناخت ہو۔ اس طرح ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ دین کی ابتدا معرفت خداوندی سے ہوتی ہے۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال نیز تمام جسمانی اور روحانی افعال کا مقصد اسی مقدس مقام تک رسائی اور معرف الہیہ کو وسعت دینا ہے۔ یہ بنیادی اور اصلی مقصد دو چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ ہے اور دوسری چیز غیر اللہ سے ناطہ توڑنا۔ اسی لیے ہر خدائی دعوت یا اللہ کی طرف توجہ اور رخ کرنے یا غیر اللہ سے رخ پھیرنے اور اعراض کرنے پر مشتمل رہی ہے۔ اسی طرح جملہ ظاہری اور باطنی نیز قلبی اور جسمانی اعمال یا تو خدا کی طرف توجہ سے عبارت ہیں، یا اس توجہ میں معین و مددگار ہیں، یا غیر اللہ سے منہ موڑنا ہے، یا اس کام میں مدد دیتے ہیں۔ جس حدیث کی ہم تشریح کر رہے ہیں نیز دیگر احادیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے عقل کو اقبال کا حکم دیا تو اس نے ایسا کیا، پھر ہم نے اسے ادبار کا حکم دیا تو اس نے ایسا کیا۔ یہاں امر خداوندی کو اقبال اور ادبار میں منحصر رکھنے کی وجہ شاید اس نکتے کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کے تمام اوامر و نواہی کی برگشت انہی دو باتوں کی طرف ہوتی ہے۔ اب جب یہ مسئلہ واضح ہو چکا
تو ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زہد، ترک دنیا اور غیر اللہ سے منہ موڑنے کا مقام سیر و سلوک انسانی کے حوالے سے کیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے رخ پھیرنا تمہید ہے جمیل مطلق کے جمال تک رسائی اور معارف و توحید کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی، اور یہ کہ زہد بنفس سے ایک انسانی کمال اور روحانی مقام نہیں کہ جو براہ راست اور ذاتی طور پر مطلوب ہو۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں اس نقطے کی طرف بہت سے موقعوں پر اشارہ ہوا۔ الوسائل میں الکافی کی سند کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے لیے سب سے زیادہ مددگار خصلت دنیا سے بے رغبتی ہے۔ نیز کافی ہی کی سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں پر ایمان کی مٹھاس کا چکھنا حرام ہے جب تک تمہارے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ زہد جہنم سے نجات اور آخرت کے دروازے کی چابی ہے۔ زہد یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو ترک کر دو کہ جو تمہیں اللہ سے غافل بنا دے، بغیر اس طرح کہ تمہیں نہ اس چیز سے محرومی کا احساس ہو اور نہ اس کے ترک کرنے پر غرور۔ دنیا سے رغبت حق کی محجوبیت کا باعث ہے۔ جان لو کہ دنیا سے رغبت اور لگاؤ حق سے دوری اور اللہ کی قربت سے محرومی کا موجب ہے۔ دنیا سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ کر لے، چونکہ یہ چیز اس مادی دنیا میں زیادہ وقوع پذیر ہوتی ہے، اس لیے یہ نام اسی کے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ مصباح الشریعہ کی مذکورہ حدیث اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس حدیث کے مطابق زہد سے مراد ہر اس چیز کا ترک کرنا ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اور اس کی توجہ اللہ سے ہٹائے۔ صاحبان معرفت نورانی اور ظلمانی حجابوں کہ جن کا ذکر حدیث میں یوں ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں نور کے 70,000 حجاب اور ظلمت کے 70,000 حجاب ہیں، ان سے اشیاء اور عوامل کے وجود اور تعین اور تقید کو مراد لیتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر کسی کی طرف توجہ اور رغبت انسان کو جمیل مطلق کے جمال سے محروم اور محجوب بنا دیتی ہے۔ بعض احادیث میں ان بہت سارے حجابوں کو 7 حجابوں میں سمو دیا گیا ہے، جیسا کہ احادیث شریف میں مذکور ہے۔ سجدے کی بحث میں مذکور ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کی تربت پر سجدہ 7 حجابوں کو چاک کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ 7 حجاب ان حجابوں سے بالا تر ہوں کہ جیسے کہ علل الشرائع کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ علل الشرائع میں حشام بن حکم سے مروی ہے کہ حشام نے کہا، میں نے ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، کیا وجہ ہے کہ نماز کی ابتدا میں 7 بار تکبیر کہنا مستحب ہے؟ فرمایا، اے حشام، بتحقیق آسمان 7 ہیں اور زمین بھی 7، نیز پردے یعنی حجاب بھی 7 ہیں۔ جب معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی گئی اور آپ قاب قوسین او ادنیٰ کے برابر اپنے رب کے نزدیک ہوئے تو حق کے حجابوں میں سے ایک حجاب آپ کے سامنے سے ہٹ گیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھی اور ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا کہ جو نماز کے شروع میں پڑھے جاتے ہیں۔ پھر جب دوسرا پردہ بھی ہٹا تو آپ نے دوبارہ تکبیر پڑھی، پھر یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 7 حجاب کی باری آئی اور آپ نے 7 تکبیریں پڑھی۔ پس نماز کی ابتدا میں 7 تکبیریں پڑھنے کی وجہ یہی ہے۔ بہرحال ہر چیز کا وجود بجائے خود ایک حجاب ہے، ہر عالم کی موجودگی حجاب ہے، اس کا تعین بھی حجاب ہے۔ یہ حجاب اور پردے انسان کو جمال محبوب کے مشاہدے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے لگاؤ اور دل بستگی اس کی قربت کے راستے کا کانٹا ہے۔ پس راہ خدا کے سالک، لقاء اللہ کے طالب اور معارف الہیہ کی بلندیوں تک رسائی کے عاشق کو چاہیے کہ راستے کے اس کانٹے کو شرعی ریاضتوں کے ذریعے دور کرے۔ غیر اللہ کے ساتھ لگاؤ، شکم پرستی، جنسی خواہشات کی موجودگی میں روحانی کمالات تک رسائی اور جمیل مطلق کے جمال کا دیدار ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تمام حجابات کی بازگشت خود انسان کی طرف ہوتی ہے۔ زہد فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے اور رغبت فطرت محجوبہ کا۔ قبل ازیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انسان اپنی خدا داد فطرت کی روح سے 2 فطرتوں کا حامل ہے۔
ان میں ایک فطرت اصلی ہے اور دوسری فرعی ضمنی، شاید تمام فطری امور کی بازگشت ان دونوں ہی کی طرف ہوتی ہے۔ پہلی فطرت کمال مطلق سے عشق کی فطرت ہے یا اصلی اور مقصود بالذات فطرت ہے، اور دوسری فطرت نقص اور فقدان سے نفرت کی فطرت ہے کہ جو فرعی اور ضمنی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے خلق فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں مذکور ہے، اے فرزند آدم، میں نے تمام چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے اپنے لیے۔ قرآن کریم اور احادیث شریف میں بہت سے مقامات پر اس جانب اشارہ ہوا ہے۔ بنابراین اللہ نے خلقت تکوینی کے ذریعے اسے ان دو فطرتوں پہ خلق فرمایا ہے تاکہ ان میں سے ایک کے ذریعے انسان ما سوا اللہ سے اپنا ناطہ توڑ لے، دوسرے کے ذریعے جمیل مطلق کے جمال سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ انسان کے اندر موجود دیگر تمام فطریات کی بازگشت انہی دونوں کی طرف ہوتی ہے اور وہ سب ان دونوں کی شاخیں ہیں۔ شریعت مطہرہ کا پورا نظام اسی اصول فطرت پر استوار ہے۔ پس زہد کا تعلق خداداد فطرت مخمورہ سے اور فطرت خداوندی کے فرعی احکام سے ہے۔ اسی طرح غیر اللہ سے ہر قسم کی رغبت فطرت کی محجوبیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ مادی اور طبیعی پردوں میں چھپ جانے کے بعد فطرت اپنی محبوب حقیقی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، اسے طبیعیات اور مادیات کے مختلف شعبوں اور مظاہر میں ڈھونڈتا ہے، انہی میں سے کسی کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے، پھر اپنی محبت کا رشتہ اسی سے منسلک کر دیتا ہے، پس وہ جمیل مطلق کے حسن و جمال سے محروم رہتا ہے، نیز لقاء اللہ کی سعادت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بنابراین حقیقی زہد عقل اور رحمان کے بہت بڑے لشکروں میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے انسان طہارت و پاکیزگی کے آسمانوں میں پرواز کرتا ہے اور دنیا سے اپنا ناطہ مکمل طور پر توڑ لیتا ہے، یوں وہ ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو رہتا ہے۔ اس کے برعکس حب دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے لگاؤ جہل اور شیطان کے سب سے بڑے لشکروں میں سے ایک ہے۔ یہ نفس کے پیچیدہ ترین داموں میں سے ایک دام ہے، جس کے ذریعے انسان دام بلا میں گرفتار، راہ ہدایت سے دور، انسانیت کی منزل سے محجور اور شجرہ ولایت کے ثمرات سے محروم قرار پاتا ہے۔ جب انسان اس نقطے کو درک کر لے، نیز انصاف اور بصیرت کی نظر سے اپنے معاملے کی ابتدا اور انتہا کا جائزہ لے، تو وہ اپنے اوپر لازم قرار دے گا کہ راستے کے اس پتھر یعنی دنیا اور اس کے مال و متاع سے محبت کو اپنے جادہ سلوک سے ہٹا لے، اس مہلک جرم کو کہ جو ہر جرم کا سرچشمہ، ہر بیماری کی جڑ ہے، اپنے خانہ دل سے خارج کر دے، نیز اس خانہ دل کو کہ جو محبوب کی جائے نزول اور مطلوب کی تجلی گاہ ہے، غلاظتوں سے منزہ، نیز ابلیس کے لشکروں اور شیطان کے عمل دخل سے پاک کرے، یوں وہ پلید دیو کا غاصبانہ تسلط سے اس خانہ خدا کو آزاد کرے اور اس کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پاش پاش کرے، تاکہ گھر کا مالک اپنے گھر کی طرف توجہ دے اور اپنے جلووں سے اسے منور کرے۔ خداوندہ، ہم اس نفس اور شیطان کے پیچیدہ داموں میں گرفتار ہیں، ہم اس دشمن کے مضبوط پنجوں سے نکلنے کی سکت نہیں رکھتے، اس سے مقابلہ کرنے کی ہم میں تاب نہیں۔ جب ہم ایک دام سے نکل بھاگیں گے تو دوسرے دام میں پھنس جاتے ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ سخت اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ اب ایک ہی راہ نجات ہے اور وہ ہے تیرا لطف بے کرا، ہماری دستگیری کر، ہمیں مکمل کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر، نیز خواہشات اور حب دنیا کے اس تاریک کنویں سے ہمیں رہائی دے۔ اے میرے مولا، اس پر رحم کر جس کا سرمایہ حیات امید اور رجا ہے اور اس کا واحد اسلحہ گریہ اور بکا ہے۔ زہد قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ زہد کے بارے میں دلائل نقلیہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں، یہاں ہم چند پر ہی اکتفا کریں گے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ حدید آیت نمبر 23 میں، تاکہ تم اس چیز پر رنجیدہ خاطر نہ ہو جو تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے، اور جو چیز وہ تمہیں دے اس پر اترایا نہ کرو۔ الوسائل میں حضرت سید سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ زہد قرآن کی ایک آیت میں ہے، اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی۔ اس سے ہمارے گزشتہ کلام کی تائید ہوتی ہے کہ جس میں ہم نے زہد کو ان نفسانی صفات میں سے ایک قرار دیا کہ جس کے ساتھ عمل بھی موجود ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ زہد صرف ترک دنیا کا نام نہیں، البتہ جو دل
محبت دنیا سے خالی اور دنیا سے روگرداں ہو، حصول دنیا سے محرومی پر نہ اسے افسوس ہوگا اور نہ حصول دنیا پر فرحاں، بلکہ زاہد کے دل میں دنیا سے اس قسم کی بے نیازی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے باعث وہ دنیا اور اس کی رنگینیوں کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ بنابراین دنیا کے ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس کرنے اور حصول پر اترانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قارون کے بارے میں فرماتا ہے، ایک دن قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ نکلا۔ دنیا پسند لوگوں نے کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا کہ جو قارون کو دیا گیا، بے شک وہ تو بڑا ہی قسمت والا۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم برباد ہو جاؤ، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، لیکن وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 97 اور 80۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے دلدادہ تھے، نیز دنیا اور اس کی رنگینیوں کو اپنی منزل مقصود سمجھتے تھے، وہ قارون کو اور اس کی آرائش کو دیکھ کر للچانے لگے۔ ان کی خواہشات اور تمناؤں کا لاوا ابلنے لگا، وہ اس کی آرائش دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن جنہیں اللہ کی جانب سے غیب کا علم دیا گیا تھا وہ قارون اور اس کی نمود و نمائش سے متاثر نہ ہوئے، کیونکہ وہ ثواب خداوندی کے طالب تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ صبر و استقامت کے ذریعے اس اخروی ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آیت زہد کے پہلے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس آیت شریفہ کا موضوع بحث زہد نہ ہو، البتہ ہم بہت سے محققین اور شراح حدیث کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرح صدر کے بارے میں سوال ہوا کہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 125، کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، تو پھر ان سے یوں سوال ہوا کہ شرع کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ سوال ہوا، اے اللہ کے رسول کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا ہاں، دار غرور یعنی دنیا سے دوری، اور دار خلود یعنی آخرت کی طرف توجہ اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔ ظاہر ہے کہ جب تک دل اس دنیا کی تاریک اور عمیق کنویں میں مقید رہے گا اور جب تک مادیت اور دنیا کا اسیر رہے گا تب تک وہ خود بھی تنگ اور تاریک رہے گا، نیز وہ نور ہدایت اور جلال و جمال کے جلووں سے ہمکنار ہونے کی صلاحیت سے محروم رہے گا۔ اس کے برخلاف دل دنیا اور اس کی رنگینیوں سے جس قدر بے رغبت ہو جائے اس قدر اس کا سینہ کشادہ ہو جائے گا اور مانوی نور حاصل کر سکے گا، یہاں تک کہ وہ پر فریب اور بے ثبات دنیا سے مکمل طور پر روگرداں، بے رغبت اور لا تعلق ہو جائے۔ اس وقت دل نور مطلق اور حسن ازلی کے جلووں کے مشاہدے کی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ ممکن ہے کہ یہاں موت سے مراد صرف طبیعی اور جسمانی موت نہ ہو بلکہ موت کا وسیع تر مفہوم مقصود ہو۔ بنابراین حدیث کا مقصود زہد کے تمام مراتب ہوں۔ محمد بن یعقوب اپنی سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد اختیار کرے اللہ اس کے دل میں حکمت کو راسخ کرتا ہے، اس کی زبان پر حکمت جاری کرتا ہے، اسے دنیا کے عیوب، اس کی بیماریوں اور اس کے علاج سے آشنائی عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا سے صحیح اور سالم نکال کر دارالسلام پہنچا دیتا ہے۔ زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے باعث دل میں حکمت کا نور مستحکم اور راسخ ہو جاتا ہے۔ نور حکمت کامیابی کے راستے کا چراغ اور انسانیت کے کمال تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ زہد کے باعث حکمت دل سے نکل کر زبان پر آ جاتی ہے، جیسا کہ اخلاص کے بارے میں بھی مروی ہے کہ جو شخص 40 دن تک اللہ کے لیے مخلص رہے، حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان سے جاری ہوں گے۔ دنیاوی خواہشات کو ترک کرنے اور دیگر مقاصد کے لحاظ سے اخلاص اور حقیقی زہد ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ خود پرستی، انانیت، خود بینی کی تاریکی اور حکمت یکجا نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب تک دنیا اور اس کی رنگینیاں دل کے اندر موجود ہوں، دل عیوب دنیا کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت کا پردہ سب سے دبیس پردہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
کہ کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ جب تک دنیا کی محبت اور اس سے رغبت دل میں جاگزی رہے، دنیا کے سارے عیوب خوبصورت نظر آئیں گے، اس کی قباحتیں حسین لگیں گی۔ اللہ ہمیں اس کے عیوب، اس کی بیماریوں اور اس کے علاج سے اس دن آگاہ فرمائے گا کہ جب ہم دنیا کی محبت سے دل کو خالی اور اس کے سیم و زر سے اعراض کریں۔ پس جب یہ دبیس پردہ ہٹ جائے تو دنیا کے وہ عیوب کے جو ہماری نظروں میں خوبی، نیکی، اچھائی اور خوبصورتی کی شکل میں جلوہ گر ہوتے تھے، اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ پس جب انسان اپنے مسائل اور ان کے حل کو، چونکہ دنیا کی محبت تمام خرابیوں اور غلطیوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے زہد کے ذریعے ہی دنیا میں نفس کی سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر انسان حقیقی زہد سے ہمکنار ہو جائے تو وہ ہر لحاظ سے سالم اور بے عیب طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوگا، چونکہ تمام عیوب غیر اللہ سے روابط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر غیر اللہ سے روابط منقطع ہو جائیں تو مکمل سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ حفص بن غیاث حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، تمام خوبیاں ایک گھر میں بند ہیں اور اس کی چابی دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد ہے۔ پھر فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان کی مٹھاس کو اس وقت چکھ سکتا ہے کہ جب اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ کون دنیا کو کھا جاتا ہے۔ پھر حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دلوں پر ایمان کی مٹھاس کا ادراک حرام ہے جب تک وہ دنیا میں زہد اختیار نہ کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی اور سعادت اور کامیابی دنیا سے لگاؤ ختم کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا سے رغبت اور لگاؤ ناکامی اور بدبختی اور محجوبیت کی اصلی جڑ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زہد اچھائیوں کی چابی ہے، جیسا کہ قبل ازیں ذکر ہو چکا۔ زہد بذات خود انسان کا مقصود مطلوب نہیں، جس طرح چابی بذات خود مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اصلی مقصد دروازہ کھلنا ہوتا ہے۔ پس زہد کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سعادت اور کامیابی اور معرفت کا دروازہ کھل جائے۔ اس کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام نے خود ہی بطور اختصار زہد کے پہلے درجے اور بھلائی کے پہلے درجے کو بیان فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ ایمان کی مٹھاس کوئی نہیں چکھ سکتا مگر زہد کے ذریعے اور معقولات دنیا وغیرہ سے بے رغبتی کے طفیل۔ انسان جب تک حیوانی خواہشات، شکم پرستی اور جنسی خواہشات کے گرداب سے نہ نکلے، روحانی مقام اور انسانیت کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ چونکہ ہم اس وقت حیوانات اور چوپایوں کے درجے میں ہیں، اس لیے ہم ایمان کی حقیقت بلکہ اسلام کی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں۔ ہم اسلام و ایمان کے صرف نام سے واقف ہیں۔ ہم ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس نہیں کرتے۔ جب تک دل کا ذائقہ ٹھیک نہ ہو وہ مٹھاس کو نہیں چکھ سکتا۔ جب تک وہ حیوانیت کے درجے سے خارج نہیں ہوتا، دل ہی نہیں کہلایا جا سکتا، پھر اس کا ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کتاب علی میں مرقوم ہے کہ بتحقیق دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے، جسے مس کیا جائے تو نہایت ملائم، جبکہ اس کے اندر مہلک زہر ہے۔ عقل مند انسان اس سے پرہیز کرتا ہے اور نادان بچہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام روحانی مقامات کے محرم راز اور انسانیت کے راستوں کے ہادی ہیں۔ نیز اشیاء کا ظاہر و باطن آپ کے سامنے ظاہر اور آشکار ہے۔ آپ دنیا کو ہر کسی سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا ظاہر پرفریب اور لذت بخش ہے، لیکن ہر لذت انسان کو کئی کامیابیوں سے محروم کرتی ہے اور کئی ہلاکت خیز خطرات میں دھکیل دیتی ہے، جسے غافل اور جاہل انسان نہیں جانتا اور نہ وہ اس پر یقین کرتا ہے۔ بچے کی نظر ظاہری خوبصورتی پر ہوتی ہے، اس لیے وہ خوبصورت سانپ کو دیکھ کر پورے اشتیاق کے ساتھ اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسے جس قدر خبردار کیا جائے وہ اتنے سارے سالکان راہ ہدایت، انسانیت کے رہنما، آسمانی کتب، انبیاء کے صحیفے، اولیاء کرام کی روایات، اہل معرفت اور ارباب قلوب کی نصیحتیں ہم جاہلوں اور غافلوں کے دلوں پر نہ کوئی اثر نہ کر سکیں اور نہ کر رہی ہیں۔ دنیا کی ظاہری خوبصورتی اور رنگینیوں نے
ہمیں اس زہر ہلاہل سے غافل بنا دیا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ ہمارے اوپر اس کی باطنی کیفیت تب ظاہر ہوگی جب پانی سر سے گزر جائے اور اس کے نقصانات سے اجتناب ممکن نہ رہے، کیونکہ دنیا کی ظاہری صورت انسان کے باطن میں نقش اور اس کی پاکیزہ فطرت اس سے آلودہ ہو چکی تھی۔ جس طرح سونا دیگر اشیاء کے ساتھ مخلوط ہو جائے، اب اگر سونے کو نہ پگھلایا جائے تو خالص سونے کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی فطرت خالص سونے اور چاندی کے معادن کی طرح ہے۔ لوگ سونے اور چاندی کے کانوں جیسی ایک کان ہے۔ فطرت سلیم کے اندر حق تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ محبت غیر اللہ کی محبت کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو یہ خالص نہیں رہتی۔ سب سے بدتر اختلاط یہ ہے کہ محبت دنیا کی محبت سے مخلوط ہو جائے۔ جب یہ آلودگی اور اختلاط وجود میں آئے تو دل کا آئینہ کہ جو فطری طور پر صاف و شفاف تھا، گرد آلود اور تاریک ہو جائے گا۔ اس میں کوئی حقیقت کما حقہ جلوہ گر نہیں ہو سکے گی، یا سرے سے کسی حقیقت کا عکس اس میں نظر نہیں آئے گا، یا اگر نظر بھی آ جائے تو ٹیڑھا اور غلط نظر آئے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کہ جن کے دل باطل کی طرف مائل ہیں وہ فتنہ جوئی اور تعویل کی غرض سے متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ منحرف اور ٹیڑھے دل کے جو نفسانی خواہشات نیز دنیا اور نفس کی محبت میں گرفتار ہیں، وہ قرآن کریم اور اس کی آیات اور اللہ کی تکوینی نشانیوں کی تعویل اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ وہی تفصیل بالرائے ہے کہ جس میں شیطان اور نفس امارہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر باطل اور حرام ہے۔ قرآن کی تعویل سے مراد ہے ظاہر کو باطن کی طرف اور صورت کو معنی کی طرف پلٹانا۔ یہ تعویل صرف انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ جو خود منحرف اور ٹیڑھے نہ ہوں اور ان کے دلوں میں نور حق کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، نیز جو مشیت مطلقہ اور فنائے مطلق تک رسائی حاصل کر چکے ہوں۔ لیکن یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے معصومین جانشینوں علیہم السلام کے کہ جو علم اور معرفت میں راسخ مقام رکھتے ہیں۔ یہ موضوع تفصیل طلب اور تشریح کا سزاوار ہے، لیکن فی الحال ہم اس سے معذور ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ اگلا ہے رفق اور اس کی ضد۔ رفق سختی کی ضد ہے اور اس سے مراد ہے نرمی، ملائمت اور مدارات۔ دوست کو ملائمت اور نرمی کی مناسبت سے رفیق کہتے ہیں۔ رفق سے مراد نرم دلی ہے۔ مجرع البحرین میں مذکور ہے کہ رفق اور خرق کی ضد ہے۔ رفق سے مراد ہے انسان عمل کو درست انجام دے۔ اسی طرح حدیث میں بھی مذکور ہے۔ اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ جب نرمی اور رفق کسی کام میں فائدہ نہ دے تو پھر خرق یعنی جلدی سے کام لو، اور جب خرق مفید واقع نہ ہو تو رفق سے کام لو۔ مقصد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا برمحل استعمال ہو اور بے جا استعمال نہ ہو، کیونکہ اگر رفق کا مظاہرہ وہاں ہو کہ جہاں نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ خرق کا باعث ہوگا۔ اسی طرح اگر خرق کا استعمال وہاں ہو کہ جہاں نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ رفق کا موجب بنے گا۔ اس حدیث کی قریب المعنی یہ حدیث بھی بنتی ہے کہ کبھی علاج بیماری کا موجب بنتا ہے اور کبھی بیماری علاج کا موجب بنتی ہے۔ حدیث کا مفہوم اگرچہ کہ بہت واضح ہے، لیکن بہت تعجب ہے کہ اس کے اس قدر پیچیدہ اور غیر ضروری تشریح کی گئی ہے، کیونکہ حدیث کا درست مفہوم یہ ہے کہ اگر گاہے رفق اور نرمی اور مدارات سختی اور زحمت کا باعث بن جائے تو نرمی درفق کو چھوڑ کر خرق سے کام لینا ہی عین رفق ہے۔ مثلاً اگر کسی کے معیوب اور بیمار ہاتھ کو کاٹنا ضروری ہو لیکن آرام اور نرمی سے اسے کاٹنا مشکل اور خرق اور سختی کا موجب ہو تو اسے سختی، جلدی اور تندی کے ساتھ کاٹنا چاہیے، کیونکہ یہ تندی اور سختی عین نرمی اور رفق ہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تندی نحس ہے جبکہ نرمی مبارک ہے۔ اس سے مراد لباس کو پھاڑنا اور پارا پارا کرنا ہے۔ خرق خوفزدہ، دہشت زدہ ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جبکہ اخرقہ ادہش یعنی کسی اور کو خوفزدہ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
انسانی امور میں رفق کا کردار۔ جان لو کہ مختلف کاموں کی انجام دہی میں رفق اور نرمی مکمل طور پر شریک ہے، خواہ ان کاموں کا تعلق لوگوں کے ساتھ میل جول اور دنیاوی امور کی انجام دہی سے ہو، خواہ اپنے امور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی، امر بالمعروف نہی از منکر، روحانی ریاضت اور سیر و سلوک سے۔ مذکورہ حدیث شریف میں یہ فرمایا ہے کہ رفق مبارک ہے اور خرق نحس۔ شاید یہ انہی امور میں سے بعض کی طرف اشارہ ہو۔ مثال کے طور پر دنیاوی امور کی انجام دہی کے دوران انسان جس طرح نرمی اور مدارات کے ذریعے دوسروں کے دل مو لیتا ہے، انہیں رام کر سکتا ہے، سخت گیری اور تندی کے ذریعے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر بالفرض سخت گیری اور طاقت کے استعمال کے ذریعے کوئی کسی کی اطاعت کرے تو چونکہ وہ دل سے ایسا نہیں کرتا، اس لیے وہ انسان خیانت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس کے برعکس نرمی اور رفق اور دوستانہ سلوک دل کو رام کرتا ہے۔ اگر دل رام ہو تو انسان کی تمام باطنی اور ظاہری قوتیں بھی رام ہو جاتی ہیں۔ دلوں کو فتح کرنا ملکوں کو فتح کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ لگن، اخلاص اور سچے دل سے جو خدمات انجام دی جاتی ہیں وہ دلوں کو فتح کرنے کا موجب ہوتی ہیں۔ جب دل فتح ہوں گے تو اس کے ذریعے ملکوں کو بھی فتح کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کی فتوحات کا راز دلوں کو فتح کرنے میں پوشیدہ ہے، وگرنہ اس بے سر و سامانی اور کم افراد کے ساتھ اس قدر فتوحات ممکن نہ تھیں۔ خلاصہ یہ کہ رفق و مدارات حصول مقاصد میں پیش رفت کے لیے ہر چیز سے زیادہ مؤثر ہے۔ نیز جس طرح دنیاوی امور میں ایسا ہے، اسی طرح دینی اہداف و مقاصد مثلا لوگوں کی ہدایت میں بھی رفق و مدارات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جس کے بغیر یہ عظیم مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دینے اور ہدایت کرنے کا حکم دیا تو انہیں یہ بھی حکم ہوا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43 اور 44، کہ فرعون کے سخت دل کو بھی نرمی اور مدارات کے ذریعے بہتر طریقے سے رام کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کا تکبر اس حد تک جا پہنچا تھا کہ وہ دعویٰ خدائی کر بیٹھا۔ اس لیے فرمایا کہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، پس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا آخرت سے ڈرے۔ یہ ایک حکم عام ہے راہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے، کیونکہ رفق دلوں کو فتح کرنے کی چابی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، سورہ قلم آیت نمبر 4۔ جی ہاں، اس قدر عظیم مقصد تک رسائی کے لیے عظیم اخلاق کی ضرورت تھی تاکہ ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے اور قوت موجود ہو اور کوئی چیز آپ کو لوگوں کی ہدایت کے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ انشاءاللہ اس باب کا اگلا حصہ ہم اپنی اگلی آنے والی امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو سے علم اور معرفت کا نیا دروازہ کھلنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اگلی قسط بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔